انسانی اسمگلنگ اور دھوکہ دہی کے کیس میں گرفتار سماجی کارکن سارم برنی کی ضمانت کی درخواست مسترد۔ سٹی کورٹ کراچی میں سارم برنی کے خلاف انسانی اسمگلنگ اور دھوکہ دہی کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ملزم سارم برنی کی درخواست ضمانت پر وکلاء اور FIA کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ دوران سماعت FIA پروسیکیوٹر نے کہا کہ تفتیش کے دوران مزید انکشافات سامنے آئے ہیں، ملزم کے خلاف مزید ثبوت جمع کرنے ہیں۔ ملزم کو ضمانت دی گئی تو وہ تفتیش پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ملزم مسلسل جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے۔ FIA پروسیکیوٹر نے کہا کہ بچی کی والدہ کا بیان ہے کہ بیٹی لینے کے لیے سارم برنی سے رابطہ کیا، لیکن سارم برنی نے والدہ کو بچی دینے سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب سارم برنی کے وکیل نے کہا کہ بچی کو مکمل قانونی طریقے سے دیا گیا۔ سارم برنی کے پاس بچی کو دینے کے حوالے سے تمام ثبوت موجود ہیں، جبکہ FIA ملزم کے خلاف ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہی، لہٰذا سارم برنی کی ضمانت کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں مقدمے سے خارج کیا جائے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد سارم برنی کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ معروف سماجی کارکن سارم برنی کو گزشتہ بدھ کو کراچی ایئرپورٹ پر وفاقی تفتیشی ادارے FIA حکام نے اس وقت گرفتار کیا جب وہ امریکہ سے کراچی پہنچے تھے۔ FIA حکام کے مطابق سارم برنی کو امریکی ادارے کی شکایت پر گرفتار کیا گیا۔ ان پر الزام ہے کہ ان کے ٹرسٹ نے بچوں کو غیر قانونی طریقے سے امریکہ میں مقیم جوڑوں کو ایڈاپشن کے لیے دیا۔ ریکارڈ میں ان بچوں کو مختلف اوقات میں سارم برنی سینٹر کے حوالے کیے جانے کو ظاہر کیا گیا۔ حکام کے مطابق تمام بچوں کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ انہیں سینٹر کے باہر کوئی چھوڑ گیا تھا، لیکن تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ ان بچوں کو ان کے والدین اور لواحقین کی ملی بھگت سے امریکہ بھیجا گیا۔ انسداد انسانی اسمگلنگ کے شعبے کے حکام نے کہا کہ 17 بچوں کو خلاف ضابطہ امریکہ بھجوانے کے شواہد سامنے آئے ہیں، جس کے بعد سارم برنی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ سارم برنی انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم سارم برنی ٹرسٹ کے سربراہ ہیں، جو 1990 میں رجسٹرڈ ہوئی۔ سارم برنی اپنی اہلیہ عالیہ سارم کے ہمراہ ٹرسٹ چلا رہے ہیں، جس میں بے گھر خواتین اور بچوں کو شیلٹر مہیا کرنے کے علاوہ گھریلو اور صنفی تشدد کے خلاف خواتین کی قانونی مدد بھی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بے سہارا بچوں کا ان کا ادارہ بے اولاد جوڑوں کو گود بھی دیتا ہے۔ سارم برنی نے کئی بے سہارا لڑکیوں کی شادیاں بھی کرائی ہیں۔ سارم برنی ٹرسٹ کے قیام سے قبل وہ اپنے بھائی انصار برنی کے ہمراہ انصار برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل میں بطور وائس چیئرمین کام کر رہے تھے۔ اس ادارے کا قیام 1980 میں ہوا تھا۔ یہ ادارہ انسانی اسمگلنگ کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے جانا جاتا ہے، لیکن 2012 میں ایک واقعے نے دونوں بھائیوں کے درمیان اختلافات کو جنم دیا، جس کے سبب سارم برنی نے اپنے بھائی کے ادارے کو چھوڑ کر اپنا سارا وقت اپنے ادارے کو دینا شروع کر دیا۔